ہاں جی، کیا سمجھ آئی آج کے ٹاپک سے؟ آج کے ٹاپک سے یہ لرننگ ہوئی کہ ایک تو جو ہمارا ٹاسک ہوتا ہے وہ آپ نے ایز اے ہول بچے کو نہیں بتانا ہوتا، اس کو آپ چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز میں بریک اپ کرنا اور پھر وہ ایکٹیویٹیز بچے کو بتانا آسان ہو جائے گا. بالکل. ہم کیوں تھک جاتے ہیں یہ کرنے سے؟ ہم کہتے ہیں بار بار یہی کرتے رہیں. ریپیٹیشن. کیوں تھکتے ہیں ہم؟ ریپیٹیشن کرنے سے، بچے کو بار بار بتانے سے. ہم اکثر کہتے ہیں کہ میرا تو کام آپ نے پھیلا دیا. کوئی آسان طریقہ نہیں ہے کہ مطلب ایک ہی دفعہ بولیں اور بچہ کرنا شروع کر دے. نو، دیر از نو وے آؤٹ. آسان طریقہ یہی ہے، اور یہ سب سے آسان طریقہ ہے کہ جب آپ بار بار ان سے کرواتے ہیں تو ایک سٹیج آتی ہے کہ وہ بچہ ویل ایکوپڈ ہو جاتا ہے. لیکن کیونکہ ہم اپنے پر کام نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے نا، ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی آٹومیٹیکلی سارا کچھ ہو جائے اور ہمیں نہ کچھ ایفرٹ کرنی پڑے. دیکھیں، اللہ تعالیٰ کو نا صبر بہت پسند ہے. ہمیں جو پیرنٹنگ کرنی ہے نا وہ اس طریقے سے کرنی ہے کہ ہمارے اندر صبر آئے. اور یہ جو پیرنٹنگ کے لیے ہمیں ایفرٹس کرنی پڑتی ہیں، یہ سب ہمارے اندر صبر پیدا کرتی ہیں، ٹھہراؤ پیدا کرتی ہیں. لیکن ہم کیونکہ اسی طرح پریشان حال رہتے ہیں نا، ہمارے اندر جب ٹھہراؤ نہیں آتا تو پھر ہم اپنی پریشانیاں آگے لے کے چلتے ہیں. ٹاسک انیشیشن آپ کو خود بھی کرنا پڑے گا. جیسے کسی دن کھانا بنانے کو دل نہیں چاہتا، گھر کی صفائی کرنے کو دل نہیں چاہتا. آپ نے دیکھنا ہے آپ کن کن چیزوں میں جو امپورٹنٹ کام ہیں ان میں سستی دکھا رہے ہوتے ہیں یا وہ ڈیلے کر کے کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ اس کی ڈیفینیشن ہی یہ ہے کہ آپ نے جو کام ہے اس کو وقت پہ شروع کر دینا ہے، ڈیلے کیے بغیر، لیزی ہوئے بغیر، بہت ایفیشینٹ طریقے سے کرنا ہے. آپ دیکھیں کئی دفعہ مدرس کہتی ہیں کہ میں تھک گئی ہوں اور میرے سے کام نہیں کیا جا رہا، اٹھا نہیں جا رہا، یہ چیز دیکھی نہیں جا رہی. تو اس میں بھی آپ اپنے سٹیپس لکھتے ہیں. جیسے آپ اپنے سٹیپس لکھنا شروع کرتے ہیں تو وہ کام کرنا جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے. اب بچے کئی دفعہ باتھ روم روٹین میں بھی تنگ کر رہے ہوتے ہیں، اس میں بھی آپ سارے سٹیپس لکھ لیں اور بچے کو ایک ایک سٹیپ بتائیں. اور جتنا آپ شروع سے یہ کام شروع کروا دیتے ہیں ٹاسک انیشیشن کا. آپ دیکھیں اسکول میں جب بچے مونٹیسری میں جاتے ہیں تو وہ ان کو سسٹمیٹکلی ہی ہر کام کرنا سکھاتے ہیں. شروع میں جب بچہ ہوتا ہے، اگر آپ اس کو یہ چیزیں کروانا شروع کر دیتے ہیں، سٹیپس بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ پہلے یہ پھر یہ کہ ایون ہوم ورک کے لیے بھی اس ٹاسک کو 3 یا 4 سٹیپس میں بریک کر دیتے ہیں، تو پھر وہ بچے آہستہ آہستہ سارے کام جو ہے ان کو لے کے چلتے ہیں. جس طرح ہم اپنے لیے بھی ایسے کریں گے، جیسے اگر ہم نماز لیٹ پڑھتے ہیں تو یہ تو بچوں کے لیے تھا کہ جیسے اذان ہوگی اس تو سیم بالکل ہم اپنے لیے بھی کریں گے. ہمیں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں بھی لکھنا ہے. ہمیں بھی اسی طرح سے اپنے لیے سٹیپس لکھنے ہیں. کلیئر کریں اپنے آپ کو، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ میرے پر کام اتنے ہیں تو وہ ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں کئی دفعہ ایسے ہی ہوتا ہے، جیسے اکثر عشاء کی نماز کے لیے ہوتا ہے، آپ تھکے بھی ہوتے ہیں. ایک دو آتا ہے کہ بچوں کو بیڈ میں لٹایا، اب آپ کہتے ہیں اچھا میں تھوڑا سا ریسٹ کر لوں. پھر آپ کہتے ہیں اچھا تھوڑا سا کوئی لیکچر سن لوں. پھر آپ کہتے ہیں اچھا تھوڑا سا یہ کر لوں. دماغ پہ بوجھ بھی ہے کہ نماز پڑھنی ہے. اس لیے دیکھیں نا، اول وقت کی نماز. تو ٹاسک انیشیشن یہ ہے کہ پہلے ہم نماز پڑھ لیں اپنے ٹائم پہ اور پھر آپ کریں. تو آپ وہ سٹیپس جو ہوتے ہیں نا شام کے، جو آپ کے باقی ٹاسک بھی ہیں، مثلاً میں نے اس کو بیڈ میں لٹانا ہے، پھر یہ کرنا ہے، وہیں درمیان میں وہ 3 سٹیپس ڈال لیں کہ پھر میں نے وضو کرنا ہے، پھر میں نے نماز پڑھنا ہے، پھر یہ کرنا ہے، اور پھر آپ وہ کام کر لیں. جیسے ایک دن ہم نے لکھا سارا ٹھیک ہے، لیکن بیچ میں کچھ اور ہمارے مائنڈ سے نکل گئے وہ ٹاسک نا، پھر ہم جب ریگولرلی لکھیں گے تو پھر یہ ہوگا کہ دوسرے دن جو ٹاسک ہے وہ اسی ٹائم میں لکھ لوں تاکہ پھر مجھے کلیئر ہو جائے. دیکھیں ہم ڈیلی پلاننگ کرتے ہیں. ہر ایک کی لائف میں کوئی نہ کوئی ایک اسٹرگل ایریا ایسا ہوتا ہے نا، اور اللہ تعالیٰ نے وہ اسٹرگل ایریا اس لیے رکھا ہوتا ہے کہ تاکہ ہم دوسرے سے بھی ایمپتھائز کر سکیں. اگر میری ہر چیز پرفیکٹ ہو جائے گی تو مجھے تو پھر دوسروں میں نقص نظر آئیں گے، مجھے اپنے بچوں میں بھی نقص نظر آئیں گے. تو مجھے پتا ہے یہ میری اسٹرگل ہے اور میرے لیے بہت ضروری ہے. میں ہر وقت اس کے بارے میں سوچتی رہتی ہوں. مطلب میں اگر سارے دن کی پلاننگ کر رہی ہوں تو میں نے کہیں ویل ڈیمارکیٹڈ نہیں لکھا ہوا کہ میں نے اس ٹائم پہ ایکس کرنا ہے نا. جیسے آپ نے کچھ بھی سوچا ہے ایز اے مدر کہ میں یہ کروں گی، لیکن آپ نے نہ اس کے لیے کوئی ٹائم الاٹ کیا اپنے آپ کو، نہ آپ نے اس کے کوئی سٹیپس لکھے، تو پھر کیسے ہوگا؟ جیسے 5-6 سال کے اس کے ساتھ تو یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ اور اس کو بتا کے نہیں کیے جا سکتے. ایک بچہ 3-4 سال کا اور کوئی ہم ہیبٹ ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے ساتھ ہم کیسے، جیسے کوئی ایک بچہ ہے جو ایک ڈریس ہی پہنتا ہے اور زیادہ تر وہ سوتے ہوئے بھی وہی پہنتا ہے اور صبح اٹھ کے بھی کہتا ہے میں نے یہی پہننا ہے، تو اس کو پھر ہم کیسے کریں گے؟ جب ہم بچوں کو کوئی بھی اسکل سکھاتے ہیں تو ہم کبھی جو ہارڈ ہٹنگ ایریا ہے نا وہاں سے شروع نہیں کرتے.
مثلاً آپ اپنے بچے کو 3 سال کا بچہ ہے, وہ ایک ہی ڈریس کا شوقین ہے, ایک ہی ڈریس اس کی کمفرٹ زون بن چکا ہے, اور اب آپ اس کو سکھانا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کو باقی ایریاز میں اس کی کمفرٹ زون, جہاں وہ آسانی سے آپ کی بات مان لیتا ہے, وہاں پر اس کو اس کی کمفرٹ زون سے نکالتے ہیں. ہر معاملے میں یہ اصول یاد رکھ لیں. یعنی جب آپ نے پڑھائی کروانی ہے, بچے کو بٹھانا ہے, اور اگر آپ نے سب سے ڈیفیکلٹ سبجیکٹ کا نام لے لیا تو بچہ آئے گا ہی نہیں. آپ سب سے پہلے اس کو وہ کرواتے ہیں جو وہ آسانی سے کر لیتا ہے, اس چیز کی آواز لگاتے ہیں چلو آؤ ہم یہ کر لیں. جیسے ہی وہ کام ختم ہوتا ہے, اب آپ اگلا درمیان میں ایک سینڈوچ کر کے وہ کام ڈالتے ہیں جو کہ ذرا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. آپ نے بچوں کو ٹائم ٹیبل میں ہیلپ کرنی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ بچے ٹائم ٹیبل صحیح نہیں بناتے, ٹائم مینجمنٹ میں آرگنائز نہیں ہیں, تو اگر آپ ان کو پڑھائی میں ٹائم مینجمنٹ سکھانا شروع کریں گے, وہاں آلریڈی آپ کے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں تو وہ مشکل ہو جائے گا. آپ اگر ان کو مثلا اسپورٹس کو وہ انجوائے کرتے ہیں یا کوئی اور ایسی ایکٹیویٹی ہے جس میں وہ آسانی سے سیکھ لیتے ہیں, آپ اس میں ان کو کروائیں. جب آپ ایزی ٹاسک پہ کریں گی نا, تو ایک تو یہ ہو جائے گا کہ آپ کا بانڈ بچے سے خراب نہیں ہوگا, دوسرا آپ کے اندر کانفیڈنس آ جائے گا کہ آپ نے ایک فارمولا سیکھا, اس کو اپلائی کیا, آپ کو رزلٹ مل گئے. آپ اس کانفیڈنس کے ساتھ پھر آپ اس سے تھوڑے ہارڈر ٹاسک پہ جاتے ہیں, پھر اس سے تھوڑے ہارڈر ٹاسک پہ جاتے ہیں. جیسے اینگر کا کسی کو ایشو ہے مدرس کے لیے, جیسے میں کہوں تو آپ یہ نہیں کرتے کہ جہاں پہ سب سے زیادہ آپ کی لڑائی ہے وہاں پر آپ وہ فارمولا لگائیں. پہلے آپ جو چھوٹے چھوٹے ایسے ایریاز ہیں نا, کبھی کبھار آپ کو غصہ آتا ہے, پہلے آپ وہاں پہ کنٹرول کرنا شروع کرتے ہیں. اگین آپ میں پھر وہ کانفیڈنس آتا ہے کہ آئی کین مینیج دس, پھر آپ ڈیفیکلٹ ٹاسک کی طرف جاتے ہیں. تو پہلے آپ ہمیشہ ایزیئر ٹاسک اپنے لیے پک کرتے ہیں اور پھر آپ ان کو سکھاتے ہیں. اگر وہ اس کا ڈریس ہی چیلنج ہے لیکن باقی بہت سارے ایریاز ہیں جہاں وہ بچہ کمفرٹ زون میں ہے, وہ آپ اس کو نہیں کروا رہے. مثلاً میں بچوں کو اکثر کہتی ہوں کہ آپ نے ہر 1 آور میں ایک دفعہ پانی پینا ہے. دیٹ از کمنگ آؤٹ آف یور کمفرٹ زون. بچہ کہتا ہے صرف پانی, ہاں وہ تو میں پی لوں گا. اب وہ تو کمفرٹ زون سے نکل آیا. یا آپ نے اس کو کمفرٹ زون سے نکالنے کے لیے 1 آور کے بعد کوئی چھوٹا سا اپنا کام دے دیا, مجھے یہ پکڑا دو. جو بھی وہ کام کر رہا تھا اب اس کو اپنی کمفرٹ زون سے تو نکلنا پڑا نا. مثلاً اگر بڑا بچہ ہے, وہ اپنی اسکرین پہ بیٹھا ہوا ہے اور آپ اس کے پاس جا کر آپ نے اس سے کوئی بات کرنی شروع کر دی, تو اس کے انیشیل ایکسپریشنز کیسے ہوتے ہیں؟ خوشی کے تو نہیں ہوتے. وہ کوئی مووی دیکھ رہا ہے بچہ, کوئی گیم کھیل رہا ہے, اس کو پاز کرنا پڑ رہا ہے, تو وہ پاز کرنا بھی اس کا کمفرٹ زون سے نکلنا ہے. ہم کیا کرتے ہیں, ہم جا کر بچوں کو بس پھر وہ باتیں سناتے ہیں. مثلا گیم کھیل رہا ہے بچہ اور باپ کو ہو رہا ہے کہ کھیلتا جا رہا ہے, تو آپ نا اس کو کہیں بیٹا ایک بات سنو. اب وہ بچہ گیم پاز کرتا ہے, ماما کیا ہے, آپ سیٹلڈ رہ کے کوئی چھوٹی سی بات اس سے پوچھ لیں کہ آپ نے ڈنر میں کیا کھانا ہے. میں ٹھہر کے بتا دوں گا نا, آپ کی چلے ٹھیک ہے مجھے تھوڑی دیر بعد بتا دیں, تھوڑی دیر بعد پھر کمفرٹ زون سے نکال لیں, پھر آرام سے اس سے وہی سوال پوچھ لیں. جب ہم کوئی بھی کام کرنے کے پیچھے جو سائنس ہوتی ہے نا, اس کو سمجھنا شروع کریں گے نا, تو پھر ہمارے مسئلے حل ہوں گے. جب ہم اریٹیٹ ہو جائیں گے تو پھر ہم اپنے مسئلوں کو نہیں حل کر سکیں گے. یعنی آپ کو بڑی سائنٹیفک مدر بن کرنا ہر معاملے میں اپروچ کرنا پڑے گا, جو کہ ہم کرنا نہیں چاہتے. ہر ایج میں بچوں کے پرابلمز چینج ہو جائیں گے. دوسرا میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ کیونکہ آپ لوگوں کو میں نے ایگزیکٹو فنکشنز کا بتایا ہے بچوں کے ساتھ ساتھ, کہ آپ بچپن میں جتنے ایگزیکٹو فنکشن سکھاتے ہیں, جیسے ہی بچہ ٹین ایج میں آتا ہے وہ دوبارہ 0 پہ آ جاتا ہے. کیونکہ یہ بھی بہت سی مدرس کا چیلنج ہوتا ہے. وہ کہتی ہیں کہ ہم نے اتنا کچھ بچے کو سکھایا تھا, اتنا میرا اچھا بچہ تھا, پھر کبھی ہم کہتے ہیں اس کو نظر لگی ہے, اس کا کیا مسئلہ ہوا ہے کہ یہ اس طرح ہو گیا ہے. تو یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ٹین ایج میں آ کے ایک ڈپ آتا ہے. کیوں آتا ہے؟ اس لیے کہ اس کی نیورونز کے بارے میں آتا ہے کہ جو نیورونز اتنے عرصے میں نہیں یوز ہوئے وہ سارے ڈسکارڈ کیے جاتے ہیں. اس کے برین میں چینجز آتی ہیں, اس کے ہارمونل چینجز آتی ہیں, اور وہ سب چینجز جو اس کے اندر آ رہی ہوتی ہیں, کیونکہ اب وہ بالغ ہو رہا ہے نا, اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک رسپانسبل رول دینا ہے, وہ اس کی تیاری کر رہا ہوتا ہے. اس کی ایگزامپل ہم اس طرح سے لیتے ہیں ایگزیکٹو فنکشنز کی, کہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو وہ پہلے ٹرائی سائیکل چلاتا ہے, پھر اس کے بعد بائی سائیکل چلاتا ہے, ٹھیک. لیکن جیسے ٹین ایج میں آتا ہے تو آپ ایک دم اس کو گاڑی نہیں دے دیتے کہ تم تو 2 ویل چلا رہے تھے تو اب 4 ویل چلانا تمہارے لیے تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے, یہ لو چابی, آج تم ہو گئے ہو ٹین ایجر اور جاؤ گاڑی لے کے. نہیں, ہم ویٹ کرتے ہیں کہ ٹین ایج میں آنے کے بعد بھی وہ سرٹن ایج کا ہو جائے, پھر ہم اس کو لرنرز کا پہلے لائسنس لے کر دیتے ہیں, اس کی وہ پہلے تربیت کرواتے ہیں, پھر اس کو آہستہ آہستہ روڈ پہ لے جانے کی اجازت دیتے ہیں. تو سملرلی آپ یہ سوچیں کہ جسٹ بیکاز وہ بائیسیکل اور ٹرائی سائیکل چلاتا رہا ہے اور اس نے وہ چیزیں اس سے سیکھی ہیں, اب اس کو سمجھ آ گئی ہے چیزوں کی, اب آپ سمجھیں کہ آپ کو دوبارہ سے
وہ سارے کام سکھانے پڑیں گے فرام اے نیو پرسپیکٹو. اور ہم اکثر یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کمال ہے، پہلے تم سست نہیں تھے اب تم سست ہو گئے ہو، پہلے تم یہ کام صحیح کرتے تھے اب تم نے یہ غلط شروع کر دیا ہے. ہم کمپیریزن بیفور پیبرٹی اینڈ آفٹر پیبرٹی کا کرتے رہتے ہیں، وہ نہیں کرنا. ہم نے دوبارہ سے اس کو سکھانا شروع کرنا ہے. میں تھوڑی کنفیوز ہو گئی ہوں. the dip is in because of our expectation from the child, اور یا اس کے اندر جو ہارمونل چینجز اور وہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، وہ اس کو جو ہم نے سکھایا ہوتا ہے تو وہ زیرو ہو جاتا ہے. ہاں جی، وہ زیرو اس لیے ہوتا ہے کہ اس کے اندر چینجز آ رہی ہیں. ہر چیز زیرو نہیں ہوتی لیکن کچھ چیزیں ہو جاتی ہیں. جیسے اکثر بچے نماز پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں یا ارریگولر ہو جاتے ہیں، غصہ زیادہ کرتے ہیں، انٹائڈی ہو جاتے ہیں، پہلے بہت آرگنائزڈ ہوتے ہیں. مینس کہ ہم نے جیسے ایک چھوٹے بچے کو سکھانا ہے تو اس طرح ایک ٹین ایجر کو بھی زیرو سے 2-3 سال ایگزیکٹلی. ٹین ایج سے پہلے جو ایگزیکٹو اسکل سکھائے جاتے ہیں وہ کمانڈ سے سکھائے جاتے ہیں. اب آپ ٹین ایجر کے ساتھ بیٹھیں، اس کو کہیں اسٹیپس لکھو، میں نہیں لکھتا، دس اے بورنگ ٹاسک. صرف وہ بچہ جو ان کلاسز میں آ جائے گا، کوئی ورک شاپس اٹینڈ کر لے گا نا، وہ تو شاید سمجھ پائے گا کہ وائی مائی مدر وانٹس می ٹو ڈو دیٹ، یا خود وہ کچھ ایسی چیز پڑھ لے گا. آپ اس کو پھر فارمولا دے سکتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے مجھے آج پتا چلا مثلاً کہ آپ کی ٹاسک انیشیشن کا مسئلہ ہے، آپ کے فلاں ایگزیکٹو فنکشن کا چیلنج ہے، تو لیٹس ریڈ اباؤٹ اٹ، خود پڑھ کے دیکھ لو. بچے آپ کو کئی دفعہ یہ بھی کہہ دیتے ہیں آئی ایم ناٹ انٹرسٹیڈ، آئی ایم اوکے. تو پھر آپ انڈائریکٹ طریقے سے اس سے یہ کام کرواتے ہیں. مثلاً اگر آپ نے ٹین ایج بچے کو کروانا ہے کمرے کی صفائی اور وہ اس طرح کے سٹیپس آپ کو پتہ ہے 100% کہ وہ نہیں لکھنے دے گا یا لکھے گا، تو آپ اپنے پاس مینٹل سٹیپس رکھتے ہیں اور آپ اس کو کہہ دیتے ہیں بیٹا آج اپنا صرف شو ریک صاف کر لو. آپ اس کو ٹاسک ہی ایک دیتے ہیں، آپ کمرے کی صفائی نہیں دیتے. جیسے نماز کا ٹائم آ رہا ہے تو آپ ایسی بات کہہ دیتے ہیں کہ بیٹا وضو کر لو، بیٹا شام ہو گئی ہے مثلاً مغرب کا وقت ہے، دعائیں پڑھ لو، پھر نماز کا بھی ٹائم ہو رہا ہے. کہ جو بریک اپ ہے نا آپ اپنے مائنڈ میں رکھتے ہیں اور اس سے چھوٹے چھوٹے وہ ٹاسک کرواتے جاتے ہیں. پھر کبھی کبھی جیسے ہم چھوٹے بچے کی کیبنٹس وغیرہ خود صاف کرتے ہیں، آپ ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، چلو آؤ میں آپ کی ہیلپ کرتی ہوں، تو آئی ول ہیلپ یو، اور وہ پھر بچہ ساتھ شروع ہو جاتا ہے کرنے آپ کے. آپ کا پھر ریلیشن شپ بھی اسٹرانگ ہوتا ہے. پھر آپ پرائرٹی سیٹنگ کرتے ہیں کہ اگر اس کی پڑھائی کا بھی چیلنج ہے اور اس کی آرگنائزیشنل اسکلس کا بھی چیلنج ہے، اس کی اور بھی بہت سارے یہ ایگزیکٹو فنکشنز ہیں، تو ان میں سے کسی کا چیلنج ہے، تو پھر آپ اس کے مطابق اس کو سکھاتے ہیں. پھر ایسا کر سکتے ہیں کہ اگر دونوں چیلنجز ہیں کہ پڑھائی کا بھی اور ٹائڈینس کا بھی، ایسے کچھ پڑھائی کو پرائرٹی دے دیں، ٹائڈینس ابھی تھوڑی دیر. بالکل بالکل ایسے کریں. دوسرا یہ کہ جب اس کی پڑھائی کا بھی چیلنج ہے اور فرض کریں کہ کمرے کی صفائی کا بھی چیلنج ہے، تو آپ ان سے کہتے ہیں نیٹی گریٹی ڈیٹیلز میں نہ جائیں. آپ پک یہ کریں کہ اسکل کون سا ویک ہے، کیونکہ وہی اسکل ہر جگہ آ رہا ہوگا. جیسے فار ایگزامپل آج ہم ٹاسک انیشیشن کر رہے ہیں نا، اگر بچہ پڑھائی بھی نہیں صحیح کر رہا اور ساتھ ہی وہ کمرے کی صفائی بھی نہیں صحیح کر رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی ٹاسک انیشیشن کا مسئلہ. تو بجائے اس کے کہ ہم یا پڑھائی پہ فوکس کریں یا ہم اس میں سے ڈیسائیڈ کریں، ہم ٹاسک انیشیشن کو بلڈ کریں. ہاں یہ ہم کر سکتے ہیں کہ پہلے پڑھائی میں اس کو بلڈ کر لیں، اس میں بلڈ کریں گے وہ آٹومیٹیکلی اس کا وہاں بھی بلڈ ہو جائے. روٹ کاز پہ جانا ہے. جب پیرنٹس مجھے آ کے پوچھتے ہیں یا بتاتے ہیں سینیریو، تو میں روٹ کاز پہ جاتی ہوں کہ اس کے بیک اینڈ پہ پرابلم کیا ہے. جب بور ہونے والا جو لیسن تھا کہ جی بورڈم کیا ہوتی ہے اور بورڈم کو کیسے ٹھیک کیا جائے، تو جب ٹیچرز نے بچوں سے پوچھا، جیسے دیکھیں جب آپ کے پیرنٹس بور ہوتے ہیں تو دیکھیں وہ تو نہیں یہ کام کرتے، تو بچوں نے یونینیمسلی یہ کہا ہمارے پیرنٹس نہیں بور ہوتے، اس لیے کہ ان کے پاس ہر وقت اسکرین ہوتی ہے، وہ اپنی اسکرینز پہ ہوتے ہیں. یہ بچوں نے کہا ہے. ایسے ہے بچوں نے یہاں تک کہا ہے کہ اس لیے نہیں بور ہوتے کہ وہ تو اپنی مرضی سے ڈرامہ بھی دیکھ لیتے ہیں، وہ اپنی مرضی سے جو انہوں نے ایکٹیویٹی کرنی ہوتی ہے وہ کر لیتے ہیں، لیکن وہ ہمیں نہیں کرنے دیتے، ہمیں بٹھا دیتے ہیں کہ بس اب تم نے یہی کام کرنا ہے. یہ ایک الارمنگ بات ہے جس کو فکس کرنے کی اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے. اچھا، جیسے ہم بچے کو اسکرین ٹائم دیتے ہیں، اور لیکن اسکرین ٹائم میں یہ بچے کی مرضی ہے، یا پھر اگر بچہ کوئی ایسی ایک بچی ہے اگر وہ ڈرامہ دیکھنا پسند کرتی ہے اور جب بھی اس کو اسکرین ملتی ہے، بے شک 30 منٹس کے لیے ملتی ہے، وہ ڈرامہ ہی دیکھتی ہے، اور ہم نہیں چاہتے کہ وہ ڈرامہ دیکھے. کتنی ایج ہے؟ 11 ایئرس.
کوشش کریں کہ 11 ایئرز والی کو آپ نہ یہ دیکھنے دیں. آپ اس کو بتائیں کہ اسکرین پر وٹ ول بی الاؤڈ اینڈ وٹ ول ناٹ بی الاؤڈ, اور اس میں بھی آپ پک اینڈ چوز بھی ضرور کریں. اگر 11 سال کا بچہ جو ہے اس کے اندر یہ چیز ڈیولپ ہو رہی ہے تو اس کو کچھ اور ایکٹیویٹیز کرانے کی ضرورت ہے. دوسری بات آپ یہ کر سکتی ہیں کہ اگر اس نے, آپ کو لگتا ہے کہ وہ ریزسٹ کرے گا بچہ, وہ بات نہیں سنے گا, تو پھر ایک آپشن یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے دیکھیں اور پھر آپ اس پہ تھوڑا سا انالیسز, فتوے نہیں, انالیسز, آپ نے کیا سیکھا, اور ہلکی پھلکی ایسی چھوٹی چھوٹی ان کو پوائنٹرز دیں جس سے ان کو سمجھ آئے کہ یہاں پر کیا غلط ہو رہا تھا. فوراً بند کر دینا, لائک کہیں کہ اگر آپ ڈرامہ دیکھ رہے ہو تو پھر میں اسکرین ٹائم بند کر دوں گی. یہ تو تھریٹس ہے نا, تھریٹس سے فائدہ نہیں ہوتا, پھر وہ بچہ چھپ کے کہیں نہ کہیں کر لیتا ہے. ٹھیک ہے, لائک ہم اس کو اگر الاؤ نہیں کرتے نا تو پھر اگر وہ کسی کے گھر جاتی ہے جیسے دادوں کے نا, تو وہ کہیں پہ بھی جاتی ہے جہاں پہ اس کو موقع ملتا ہے پھر وہ ڈرامہ. دیکھیں جیسے میں نے اگر اپنے بچوں کو فزی ڈرنکس نہیں الاؤ کی, میں گھر میں نہیں لاتی, تو میرے بچے کہیں اور جائیں گے تو وہ پوری 1.5 لیٹر کی جو بوتل ہوگی نا فزی ڈرنک کی وہ پی لیں گے, اور مجھے لوگ کہیں گے تم نے اپنے بچوں کو بھوکا بنا دیا ہے, تم نے ان کو لالچ دیا ہے. تو میں اس بات سے کمپلیکس میں نہیں آؤں گی. میں یہ سوچوں گی کہ اگر 2 ہفتے میں ایک دفعہ وہ 1.5 لیٹر پی لیتا ہے, روز روز 1 لیٹر پینے سے بہتر ہے. یو انڈرسٹینڈ دا پوائنٹ. یہ آپ لوگوں کو اپنے سرکمسٹانسز کے مطابق دیکھنا ہوگا کہ اگر بچہ آپ کو لگتا ہے کہ بہت زیادہ کریو کر رہا ہے, تو میں نے آپ کو بتایا نا اس کی اینالیٹک سکلز کو پھر اسٹرانگ کریں. اینالیٹک سکل جب بچوں کے اسٹرانگ ہو جاتے ہیں تو اس سے بچے نا پھر اگر دیکھتے بھی ہیں تو کم از کم وہ جو میسیجز ہیں وہ اس کے بارے میں سوچ سکتے ہیں. آپ کسی ایک کیریکٹر کے بارے میں بات کر سکتے ہیں کہ یہ کیریکٹر جو تھا آپ نے اس سے کیا سیکھا, آپ اس کو اپنی لائف میں کیسے اپلائی کریں گی. انکریج بھی نہیں کرنا کہ چلو اگلی قسط بھی آج دیکھ لو. لیکن اس کو ختم بالکل نہیں کیا جا سکتا اگر بچہ بہت زیادہ ایک چیز پہ, آپ اس کو انگیج کر دیں نا اس ٹائم پہ کسی ایکٹیویٹی میں. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ڈائریکٹلی آپ اس پہ بات ہی نہ کریں, آپ اس کو کسی اور ایکٹیویٹی میں انگیج کریں. مثلا ہم واک کے لیے چلتے ہیں, ہم یہ کام کرتے ہیں, ہم نا ڈرامے کو یا وہ جو چیز ہمارے لیے پرابلم بنی ہوئی ہوتی ہے نا اس کو ہم ہر وقت ہائی لائٹ کرتے رہتے ہیں. یہ تمہارے اسکرین ٹائم کی وجہ سے, تمہاری اس چیز کی وجہ سے. 13 سال کا بچہ ہے, نہیں 11 سال کا بچہ, 8 سال کا بچہ ہے, یہ ویسے ماں کی بات سنتے ہیں. جب کوئی مہمان آئے تو پھر یہ دم سکتے سکتے مجھے فون دو ایک, یا پھر یہ لڑنا. دیکھیں مہمانوں کے سامنے بچے جب مانگتے ہیں تو نہ دیں, خاص کر کے دادی دادا جب آئیں تو ان کے سامنے. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ دادا دادی سے اچھی طرح تعلقات رکھیں, بہت اچھے تعلقات رکھیں. بہت پیار کرتے ہیں, بہت لاڈ پیار کی وجہ سے وہ کرتے ہیں. بہت اچھے تعلقات کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ ان سے بات کریں اور ان کو ریکویسٹ کریں کہ جب بچے آپ سے ان 3 چیزوں کی پرمیشن مانگے تو آپ نے نہیں دینی. پھر ماں کو اونچا بولنا پڑتا ہے. ماں کو کیوں اونچا بولنا پڑتا ہے؟ ماں نے, میں غصہ کرتی ہوں پھر وہ میری سمجھتے ہیں بہت. دیکھیں بچے سے اونچا بولنے کا مطلب ہے کہ آپ خود فرسٹریٹڈ ہیں, آپ خود تھکے ہوئے ہیں, آپ کو یاد صحیح طریقہ نہیں آتا بچے کو ہینڈل کرنے کا, وہ اس وجہ سے سارا کر رہتے ہیں. دوسری بات یہ, کوئی رشتہ دار کرتا ہے تو آپ اس کو سمجھا سکتے ہیں, تو طریقہ ہوتا ہے نا. ہم اگر میں منہ بنا کے بیٹھ جاؤں اور میں کہوں کیا ہے اور کیا کر دیا اور یہ ہو گیا, وہ پھر مسئلہ نہیں حل ہوتا. لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ جو بزرگ ہے نا, میں اب خود جیسے دادی ہوں تو مجھے پتا ہے کہ ہمت نہیں ہوتی, بچوں کی انرجی کو ہم میچ نہیں کر سکتے. جو چھوٹے بچے ہیں, بچے بڑے ڈیمانڈنگ ہوتے ہیں. جب میرے بچے چھوٹے تھے تو میں بزرگوں کو دیکھتی تھی, وہ تھوڑی دیر بچوں کے ساتھ انگیج ہوتے تھے اور اس کے بعد وہ کیا کرتے تھے, ٹی وی کے خود بھی دیکھنا شروع کر دیتے تھے, بچوں کو ٹی وی کے ساتھ بٹھا لیتے تھے. تو ہمیں نا بزرگوں کے اس مسئلے کو, اس لمیٹیشن کو سمجھنا چاہیے, اور ہمیں بزرگوں کے اوپر اتنی دیر کے لیے بچوں کو چھوڑنا نہیں چاہیے. اگر آپ کو زیادہ دیر کے لیے بچے کو رکھنا ہے تو پھر ماں کا کام ہے کہ وہ بچے کے لیے کوئی ٹاسک ڈیفائن کر کے دے. یہ نہیں کہ اس کے ساتھ کھیلنے, یہ تو پھر وہی بات ہوگی نا, ہم نے کچھ کہا ہی نہیں. پورے ٹاسک ڈیفائن ہونے چاہیے, اب یہ کرنا ہے, پھر یہ کرنا ہے, پھر یہ کرنا ہے, پھر یہ کرنا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.